بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان اسٹڈی کلاس 10th یونٹ نمبر 8 and I am ندیم اقبال عباسی. اس سے پہلے کہ اپنا ٹاپک شروع کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جس کا مفہوم یہ ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مخلوق ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کا عیال ہے، یعنی کیا ہے، کنبہ ہے ساری مخلوق. پس اللہ تعالیٰ کو وہ شخص بہت محبوب ہے جو اس کی عیال کے ساتھ احسان کرے. مخلوق کے اندر مسلمان، کافر، انسان، حیوان سبھی داخل ہیں. ہر مخلوق کے ساتھ احسان کا برتاؤ کرنا اسلام کی تعلیم ہے اور اللہ جل شانہ کا بہت محبوب ہے. سو بیٹا، ہر مخلوق میں سے ہر ایک کے ساتھ کیا کرنا، احسان کا معاملہ کرنا، کیوں اللہ کو وہ آدمی بہت پسند ہے جو اس کے عیال کنبے کے ساتھ کیا کرتا ہے، اچھا سلوک کرتا ہے. اللہ پاک ان ارشادات پر مجھے، آپ کو اور ساری امت مسلمہ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ٹاپک: امپورٹنٹ سیکٹر آف اکانومی، منرلز. آبجیکٹو: ڈسکرائب میجر میٹلک اینڈ نان میٹالک منرلز ریسورسز آف پاکستان. منرل ہوتی کیا ہے بیٹا؟ کیا ہوتی ہیں منرلز؟ جن کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ معدنیات. یعنی زمین میں جو چینجنگ آئیں لاکھوں سال پہلے، تو زمین کے زیادہ ٹمپریچر کی وجہ سے، پریشر کی وجہ سے، ہیٹ کی وجہ سے ایٹم کیا ہوئے، آپس میں کمبائن ہوئے اور اس سے کمپاؤنڈ بنے اور اس سے کیا بنی، منرلز. اور ان منرلز کو کیا کرتے ہیں، ہم زمین کھود کر نکالتے ہیں. اس کی ڈفرینٹ ٹائپ ہیں، جس میں جو دو آپ کی کتاب میں ڈسکس کی گئی ہیں. ایک کا نام کیا ہے، میٹالک منرل، دوسری کا ہے نان میٹالک. وہ آپ 6, 7, 8 سے پڑھتے آ رہے ہیں، اور جس میں کرنٹ پاس ہو جاتا ہے، ہیٹ کرنٹ پاس ہو جاتی ہے. میٹلک منرل، میٹالک منرل، اور جس میں کرنٹ ہیٹ پاس نہیں ہوتا وہ کیا ہے، نان میٹالک منرلز. سب سے پیٹرولیم. پیج نمبر ہے بیٹا آپ کا 68. پاکستان میں معدنی وسائل کی ترقی کے لیے 1974 میں پاکستان معدنی ترقیاتی کارپوریشن، پاکستان منرل ڈیولپمنٹ کارپوریشن کا قیام عمل میں آیا. معدنیات کو دھاتی اور غیر دھاتی دو گروپوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. پاکستان میں دھاتی معدنیات میں لوہا، تانبا اور کرومائٹ وغیرہ، جبکہ غیر دھاتی معدنیات میں معدنی تیل، قدرتی گیس، خوردی نمک، چونے کا پتھر، سنگ مرمر اور جپسم وغیرہ شامل ہیں. اور ان میں سب سے پہلے کیا آپ کا پیٹرولیم، معدنی تیل. پیٹرولیم کیسے بنی؟ یعنی یہ جو آپ کریوڈ آئل آپ حاصل کرتے ہیں، زمین سے نکالا جاتا ہے، تو کیسے کہ کئی لاکھوں سال پہلے کیا تھا، زمین میں ایک کانٹیننٹ تھا، ایک زمین تھی، اس کو کیا کہتے تھے، پنجیا. اور اس کے آگے پیچھے پانی تھا، وہ کیا کہلاتا تھا، پینتھلاسا. یہ آپ 8 میں پڑھ کے آئے ہو تفصیل. اب کیا ہوا، زمین میں جب چینجنگ آئی، زمین نے ڈرفٹ کیا، اس کے ایک سے زیادہ کانٹیننٹ بنے، اور زمین نے کیا جب ڈرفٹ کیا تو وہ جو سی کے اندر پلانٹ تھے، کریچر تھے، وہ دب گئے. اور ان کے دبنے کی وجہ سے کیا ہوا، ان پہ جب پریشر پڑا، اور پریشر اور ہیٹ کی وجہ سے ان کے باڈی اسکیلیٹن سے کیا بنا، وہ پیٹرولیم بنا. وہ کریوڈ کیا بنا، آئل بنا، اور اسی سے کیا بنی، اسی کے باڈی اسکیلیٹن سے کیا ہے، نیچرل گیس بنی. انسان کے لیے معدنی تیل اور اس کے تیار کردہ مصنوعات کی معاشی اہمیت صنعتوں میں استعمال ہونے والے تمام معدنیات سے بڑھ چکی ہے.
اب کیا کیا جاتا ہے، اس کو زمین سے جب نکالا جاتا ہے تو کریوڈ حالت میں ہوتا ہے، تو اس کو صاف کرنے کے لیے آئل ریفائنری میں لایا جاتا ہے. اور پاکستان میں مختلف آئل ریفائنریز ہیں. نیشنل آئل ریفائنری کراچی میں، پاکستان آئل ریفائنری، اور اس کے اٹک آئل ریفائنری، اور ایک مظفر گڑھ میں بھی ہے، اور بھی کچھ چھوٹی بڑی ہیں. اب کیا ہوتا ہے، ریفائنری میں لا کے اس کو کیا کہتا ہے، آئل کو صاف کیا جاتا ہے، اور پھر کیا کہتا ہے، اس کے مختلف پارٹس کو الگ کیا جاتا ہے، اور اس سے آگے کیا ہوتی ہے، مختلف چیزیں تیار ہوتی ہیں صنعتوں کے اندر. یعنی کہتے ہیں آلموسٹ 6000 بائی پروڈکٹس ہیں کس کی، آئل کی. معدنی تیل کی اہم مصنوعات میں آپ گیسولین، مٹی کا تیل، ڈیزل، موبل آئل، موم اور کول تار وغیرہ شامل ہیں. پاکستان میں تیل صاف کرنے کے کارخانے موجود ہیں. پاکستان میں آئل اینڈ گیس ڈیولپمنٹ کارپوریشن کے قیام کے بعد، OGDCL کے قیام کے بعد تیل کی تلاش کے کام میں کافی پیش رفت ہوئی. اور پاکستان میں 2 امپورٹنٹ جگہیں ہیں جہاں سے تیل تلاش کیا جاتا ہے. ایک ہے سطح مٹوا پوٹھوار کا علاقہ، اور ایک ہے سندھ کا علاقہ. چھوٹے بڑے علاقے ہیں صوبے میں، لیکن 2 بڑے جو ایریاز ہیں، ایک ہے سندھ کا علاقہ اور ایک ہے سطح مٹوا پوٹھوار کا علاقہ، جیسے بلکسر ہے، کھوڑ، ڈالیاں، جوامیر وغیرہ، یہ علاقے ہیں. اور سندھ میں خسا خیلی، کنار، ٹنڈو والا یار اور زمزمہ وغیرہ یہ علاقے ہیں. لیکن پاکستان میں جو تیل ہے نا وہ کم نکلتا ہے. آلموسٹ 15% اپنی ہم آئل کی ضرورت تو پوری کرتے ہیں، اپنے یہاں سے تیل نکلتا ہے، اور 85% ہمیں تیل کیا ہے، باہر سے منگوانا پڑتا ہے. اور پاکستان کا جو سب سے زیادہ امپورٹ کا بل بنتا ہے نا، وہ آپ کی مشینری کے بعد جو کس کا بنتا ہے، وہ آئل کا بنتا ہے. اور ہمارا بہت بڑے جو ہے نا بہت زیادہ پیسہ خرچ ہوتا ہے آئل باہر سے منگوانے کے اوپر. دنیا میں سب سے زیادہ آئل پیدا کرنے والے ملکوں میں سے کیا ہے، سعودی عرب کیا ہے، وہ ٹاپ پہ ہے. پاکستان کیا کرتا ہے، موسٹلی آئل کیا کرتا ہے، باہر سے امپورٹ کرتا ہے. اور نیکسٹ نیچرل گیس. اب یہ اسی چیز سے بنی نیچرل گیس بھی، جس سے کیا بنا، آئل بنا. پاکستان میں قدرتی گیس 1952 میں بلوچستان میں سوئی کے مقام پر دریافت ہوئی. سوئی میں، اسی کو کیا کہتے ہیں، سوئی گیس کہتے ہیں. ایسے ہے کہ نیچرل گیس ہے اس کا نام. سوئی گیس کیوں بلوچستان سے ملی، اس لیے سوئی کے مقام سے سوئی گیس کہتے ہیں. قدرتی گیس کے اس ذخیرے کا شمار دنیا کے بڑے بڑے ذخائر میں کیا جاتا ہے. قدرتی گیس توانائی کا سستا ذریعہ ہے. یہ گیس نہ صرف گھریلو بلکہ صنعتی ضروریات کے لیے استعمال کی جاتی ہے. یعنی پاکستان میں اس قدرتی گیس پائپ لائن کے ذریعے ملک کے قریباً تمام بڑے شہروں تک پہنچائی گئی ہے. اور صوبہ پنجاب میں ڈوڈک، پیر کوٹ، ڈالیاں، میال میں قدرتی گیس کے ذخائر ہیں. بلوچستان میں اچ اور زند، جبکہ صوبہ سندھ میں خیرپور، مزرانی، ساری، ہنڈی، کند کوٹ اور سارنگ میں اس کے ذخائر وافر مقدار میں موجود ہیں. ٹھیک ہے. اور پاکستان میں کیا ہے، آئل کے مقابلے میں نیچرل گیس پاکستان میں کیا ہے، وہ زیادہ ہے. ٹھیک ہے. اور پاکستان آئل کی کمی کو کیا کرتا ہے، نیچرل گیس سے کیا ہے، یہ پورا کرتا ہے پاکستان. اور یہ کیا انرجی کا کیا ہے، پاکستان میں سستا ذریعہ ہے. اور دنیا میں سب سے زیادہ جو نیچرل گیس پیدا کرنے والا ملک ہے نا، اور دنیا میں سب سے زیادہ نیچرل گیس پیدا کرنے والا جو ملک ہے وہ ہے کون سا، رشیا. رشیا میں سب سے زیادہ کیا ہوتا ہے، نیچرل گیس استعمال ہوتی ہے. لیکن استعمال سب سے زیادہ کہاں ہوتی ہے، وہ USA میں. یہ پاکستان میں الحمدللہ اس کے کیا ہے، وسیع ذخائر موجود ہیں. اور اس سے کیا ہے، یہ نیچرل گیس ہم استعمال کرتے ہیں، گھروں کے اندر بھی استعمال کرتے ہیں، ٹرانسپورٹ میں استعمال کرتے ہیں، اور فرٹیلائزر کے لیے کیا ہے، یہ را مٹیریل کے طور پر کام آتی ہے. کلیئر. دین کیا آ گیا، کاپر. قدیم زمانے میں تانبے سے صرف سکے اور برتن وغیرہ بنائے جاتے تھے. اب پاکستان میں کیا ہے، بجلی کی اشیاء خصوصاً تاریں وغیرہ بنانے کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے. بلوچستان میں ضلع چاغی، سینڈک، کلات، جوب اور بعض دوسرے مقامات پر دریافت آنے والے تانبے کے ذخائر نہایت اہمیت کے عامل ہیں.
صوبہ خیبر پختونخوا میں تانبے کے ذخائر دیگر، چترال، ہزارہ میں پائے جاتے ہیں۔ دین آئرن اورز، پاکستان میں خام لوہے کی پیداوار 1957 میں شروع ہوئی۔ پاکستان میں کئی مقامات پر خام لوہے کے ذخائر دریافت ہوئے ہیں، جن میں کالا باغ ضلع میاں والی، ڈومل نثار ضلع چترال، لنگڑیار اور چلغازی ضلع چاغی کے علاقے خام لوہے کی پیداوار کے لیے عام ہیں، لیکن ذرائع آمد و رفت میں مشکلات کے باعث کم منافع ہو رہا ہے۔ پاکستان میں لوہا جو ہے وہ کم مقدار میں نکلتا ہے اور اس کی کوالٹی بھی کیا ہے، وہ اچھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ سو ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے، لوہے کی موسٹلی چیزیں کیا ہوتی ہیں، مشینری وغیرہ ہمیں باہر سے منگوانی پڑتی ہیں، ٹھیک ہے۔ دین کول، کوئلے کا شمار توانائی کے عام اور قدرتی ذخائر میں ہوتا ہے۔ پاکستان میں کوئلہ تھرمل بجلی پیدا کرنے، اینٹیں پکانے اور گریڈو ضروریات پوری کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس وقت پاکستان میں پنجاب میں کوستان نمک کے علاقے میں زیادہ تر کوئلہ ڈنڈوت، پڈ اور مکڑوال کے مقامات سے نکالا جاتا ہے۔ صوبہ سندھ میں کوئلہ کی کانیں تھر، جمپیڑ، سارنگ اور لاکھڑا میں واقع ہیں۔ صوبہ خیبر پختونخوا میں صرف ہنگو میں کوئلہ کے ذخائر ہیں، جبکہ صوبہ بلوچستان میں خوست، شارک، ڈگاری، شیریں آب، مچھ، بولان اور ہرنائی میں کوئلے کی کان کنی ہو رہی ہے۔ کوئلہ کس سے بنا بیٹا؟ جب کیا ہو گیا، پلانٹس دب گئے زمین کے نیچے اور ان پہ مسلسل جو پریشر پڑا، اور پریشر پڑنے کی وجہ سے کیا ہو گیا، یہ کول بنا، ٹھیک ہے۔ اب کول کی مختلف قسمیں کیا ہوتا ہے کہ جو سب سے گھٹیا قسم کا کول ہوتا ہے نا، اس کو کیا کہتے ہیں، پیٹ کہتے ہیں۔ اس میں موسٹلی کیا ہوتا ہے، موئسچر ہوتا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے، گیسز پائی جاتی ہیں۔ جب اس پیٹ کے اوپر زیادہ پریشر پڑتا ہے نا، تو یہ کہ نئی کیا شیپ میں تبدیل ہوتی ہے اس کی، اس کو کیا کہتے ہیں، لگنائٹ۔ اور لگنائٹ میں کیا ہوتا ہے، گیسز کم ہو جاتی ہیں اور کیا ہوتا ہے، اس میں موئسچر کیا ہے وہ کم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب اس پہ اور پریشر پڑتا ہے تو نئی شیپ چینج کرتا ہے، جس کو کہتے ہیں بیٹومینیس۔ اور پھر جب اس پہ زیادہ پریشر پڑتا ہے تو ایک نئی شیپ اختیار کرتا ہے، جس کا نام ہے اینتھراسائٹ، یعنی پیٹ سب سے گھٹیا کوئلہ۔ پھر اس نے کیا ہے، لگنائٹ میں اپنے کیا ہے فارم کیا ہے، اس نے شیپ تبدیل کی۔ پھر کیا ہو گیا، بیٹومینیس، اور پھر کیا اینتھراسائٹ۔ اینتھراسائٹ کیا سب سے اچھا کوئلہ ہے، جس میں آلموسٹ 92% پلس کیا ہوتی ہے، اس میں ہوتی ہے کاربن پائی جاتی ہے۔ اور پاکستان میں جو کوئلہ ہے نا، وہ لگنائٹ پایا جاتا ہے، جس میں زیادہ وہ کیا ہوتا ہے، دھواں دیتا ہے، سلفر، جس میں زیادہ کیا ہوتا ہے، وہ سلفر پیدا کرتا ہے، دھواں پیدا کرتا ہے، اس میں کاربن کم ہوتی ہے، 60 سے لے کے کیا ہے 72-75% اس میں کیا ہوتی ہے، کاربن ہوتی ہے۔ لیکن سب سے بہتر کون سا، اینتھراسائٹ، جس میں کاربن 92% پلس ہوتی ہے۔ دوستو پاکستان کا جو کوئلہ ہے نا، وہ زیادہ اینٹوں کے بٹوں میں استعمال ہوتا ہے، جہاں بے شک دھواں دیتا رہے، اس کا دھواں زیادہ نقصان نہیں دیتا۔ پاکستان میں کول کم ہے، اور جو کول ہے وہ بھی کیا ہے، وہ اچھی قسم کا نہیں ہے۔ ابھی تھر میں ڈسکور ہوا اچھی قسم کا کول، ابھی نکلتے اس کو دیر لگے گی۔ سو پاکستان جو کول استعمال کرتا ہے نا، اگر اس کو انڈسٹری میں استعمال کرنا ہو تو کیا کرتا ہے پاکستان، باہر سے کیا کرتا ہے، کوئلے کو امپورٹ کرتا ہے، اس میں مکس کر کے کیا ہے اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ سو پاکستان میں کیا ہے، کول کے ذخائر، اچھے کول کے ذخائر، یہ اینتھراسائٹ کول پاکستان میں نہیں ہے، یہ بہت کم ہے۔ پاکستان میں موسٹلی کون سا ہے، وہ لگنائٹ، ٹھیک ہے، جس میں کیا ہے، سلفر زیادہ ہوتی ہے، ایش بہت زیادہ ہوتی ہے۔ کلیئر؟ اینڈ ویری نیکسٹ، سالٹ تو پاکستان میں ماشاءاللہ، پاکستان کو اللہ تعالیٰ چٹانی نمک کے بہت بڑے ذخائر سے نوازا ہے، جو کھانے کے علاوہ کیمیائی صنعت میں بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔ پاکستان میں چٹانی نمک کے وسیع ذخائر کوستان نمک، کھیوڑا ضلع جہلم کے مقام پر موجود ہیں۔ اس کے علاوہ کالا باغ، وارچا، بہادر خیل میں بھی نمک کے وسیع ذخائر موجود ہیں۔ صوبہ بلوچستان میں لسبیلا
اور مکران کے ساحل کے قریب سے، جبکہ ماڑی پور کراچی سے بھی آبی نمک حاصل کیا جاتا ہے۔ سمندر کے پانی کو کیا کرتے ہیں؟ تالاب میں روک لیتے ہیں، وہاں ویپوریشن سے کیا ہوتا ہے؟ پانی اوپر چلا جاتا ہے اور نیچے نمک بچ جاتا ہے، اس کو نمک کو حاصل کر لیتے ہیں۔ لیکن پاکستان میں کیا ہے؟ نمک کے ذخائر کیا ہے؟ بہت زیادہ ہیں۔ یہ ہماری انڈسٹری کے لیے بہت فائدہ مند ہے اور اس میں کئی قسم کے کیمیکل حاصل کیے جاتے ہیں اور ہماری انڈسٹری میں کیا ہے؟ یہ انڈسٹری میں بہت مددگار ہوتے ہیں۔ اس لیے پاکستان میں کیا ہے؟ نمک وسیع ہے، پاکستان کا نمک ایکسپورٹ کرتا ہے اور پاکستان میں نمک کیا ہے؟ سستا ہے۔ دین کرومائٹ۔ کرومائٹ ایک عام دھات ہے جسے زیادہ تر فولاد سازی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ پاکستان میں کرومائٹ کے 25 سے زیادہ بڑے ذخائر دریافت کیے جا چکے ہیں۔ کرومائٹ مختلف ممالک کو برآمد کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ کراچی سٹیل مل میں بھی کرومائٹ استعمال ہوتی ہے۔ صوبہ بلوچستان میں کرومائٹ کے ذخائر مسلم باغ، چاغی اور خاران کے علاقوں میں واقع ہیں۔ اس کے علاوہ صوبہ خیبر پختونخوا میں اس کے ذخائر مالاکنڈ اور میمن ایجنسی میں بھی دریافت ہوئے ہیں۔ پاکستان میں میٹل میٹل کم ہے، نان میٹل کیا ہیں؟ وہ زیادہ ہیں۔ اور جپسم فاسفیٹ کھاد کی تیاری میں خام مال کے طور پر استعمال ہوتی ہے، ایک فائدہ۔ اس کے علاوہ یہ سیمنٹ کی صنعت، کاغذ سازی کی صنعت، پلاسٹر آف پیرس، سلفورک ایسڈ، رنگ اور روغن کی صنعت اور ربڑ کی صنعت میں بھی استعمال ہوتی ہے۔ پاکستان میں کھیوڑا، ڈنڈوت، داؤد کھیل، قائد آباد، روڑی، کوہاٹ، ڈیرہ غازی خان، لورا لائی اور سدی وغیرہ میں جپسم پایا جاتا ہے۔ بیٹا کوئی بھی شارٹ کوسچن میں سے آ سکتا ہے، ان میں سے جپسم پہ شارٹ کوسچن آ سکتا ہے، کرومائٹ ہے، کسی پہ جو ہیڈنگ ہے مختلف ہیں۔ لانگ کوسچن تو بنتا ہی بنتا ہے، شارٹ کوسچن کہیں سے بھی آ سکتا ہے، اس میں آپ نے غور سے پڑھنی ہے۔ یہ پیج نمبر آپ کا 68 سے شروع ہو رہا ہے، 68، 69، 70 اور یہ 71 تک آپ کی ٹوٹل ڈیٹیل ہے اس کی، اس لیے آپ نے ضرور ریڈ آؤٹ کرنا ہے۔ کوئی بھی کہیں سے کوسچن آ سکتا ہے، اس کے اندر سے بن سکتا ہے، شارٹ کوسچن بن سکتا ہے۔ پھر لائم سٹون، چونے کا پتھر۔ چونے کا پتھر ایک نہایت کارآمد معدنیات ہے۔ یہ شیشہ سازی، صابن بنانے، کاغذ سازی، سیمنٹ سازی، فولاد سازی، بلیچنگ پاؤڈر کی تیاری، عمارتوں کو سفیدی کرنے، رنگ سازی، کھانے والا پان، لائم اور سوڈا ایش کی صنعت میں استعمال ہوتا ہے۔ پاکستان میں چونے کا پتھر زیادہ تر شمالی اور مغربی پہاڑی علاقوں میں پایا جاتا ہے۔ اس کے ذخائر داؤد کھیل، واہ، روڑی، حیدرآباد، سبی، ڈیرہ غازی خان، کوہاٹ، نوشہرہ اور خوزدار میں پائے جاتے ہیں۔ کیا؟ لائم سٹون۔ اور پاکستان میں لائم سٹون کے بہت وسیع ذخائر پاکستان میں پائے جاتے ہیں۔ خوش قسمت ہے پاکستان لائم سٹون کے لحاظ سے، جو آپ کی انڈسٹری کے لیے بہت ہیلپ فل ہے لائم سٹون، یہ خصوصاً کیا ہے؟ سیمنٹ کی انڈسٹری کے لیے یہ۔ دین سنگ مرمر، ماربل۔ سنگ مرمر عمارتوں کے فرشوں اور دیواروں میں استعمال ہوتا ہے۔ پاکستان میں مختلف اقسام اور رنگوں میں پایا جاتا ہے۔ سنگ مرمر کے ذخائر مردان، سوات، نوشہرہ، ہزارہ، چاغی، گلگت اور اٹک وغیرہ میں پائے جاتے ہیں۔ اکثر جو عمارتیں ہم بناتے ہیں اس میں کیا؟ سنگ مرمر استعمال کرتے ہیں۔ مساجد میں سنگ مرمر استعمال ہوتا ہے، اپنی کیا ہے؟ عمارتوں کو، مساجد کو خوبصورت بنانے کے لیے۔ اور پاکستان کیا اس لحاظ خوش قسمت ہے کہ پاکستان میں کیا ہے؟ سنگ مرمر کے وسیع ذخائر ہیں اور پاکستان تو ایکسپورٹ کرتا ہے سنگ مرمر کو۔ اور پاکستان کا یہ سنگ مرمر جو ہے، کالا سفید سنگ مرمر جو ہے، یہ پوری دنیا میں مشہور ہے یہ۔ اوکے، دین سلفر۔ گندک کا شمار بھی عام معدنیات میں ہوتا ہے۔ اسلحہ سازی کی صنعت، گندک کا تیزاب تیار کرنے، کیمیائی صنعتوں،
ادویات سازی، ماچس کی صنعت، امونیا سلفیٹ کھاد کی تیاری، رنگ اور پینٹ وغیرہ کی تیاری میں اس کا استعمال ہوتا ہے۔ گندک صوبہ بلوچستان میں کوہ سلطان، ضلع چاغی، سنی، ضلع کچھی اور کلات کے مقام سے حاصل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ صوبہ سندھ میں کراچی، حیدرآباد، جبکہ صوبہ خیبر پختونخوا میں پشاور، چترال میں بھی گندک کے ذخائر وافر مقدار میں ملے ہیں۔ سو بیٹا یہ کچھ منرلز ہیں آپ کی جو ڈسکس ہوئی ہیں یہاں پہ آپ کے چیپٹر کے اندر، اس کو آپ نے وہاں سے دیکھنا ہے جہاں سے آپ کی ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے۔ اس بک کے ان پیج سے میں نے ابھی بتائیں آپ کو 72 ہے، 71 ہے، 70 ہے اور 68 اور 69 میں آپ نے ضرور ان کو ایک دفعہ ریڈ آؤٹ کر لینا ہے۔ پیٹرولیم کہاں سے بنا؟ پیٹرولیم کہ زمین کے نیچے کیا ہو گیا، کریچر دب کے ان کے باڈی اسکیلیٹن سے کیا ہے پیٹرولیم بنا، ٹھیک ہے۔ پھر نیچرل گیس بھی انہی چیزوں سے بنی جس سے کیا بنتا ہے پیٹرولیم۔ بیڈ لگ ہے پاکستان کی کہ پاکستان میں نیچرل گیس تو ہے، پیٹرولیم نہیں ہے۔ دیکھیں پیٹرولیم پاکستان میں ہوگی، ضرور ہوگی انشاءاللہ، لیکن ابھی تلاش کر رہے ہیں، اس کی کوشش ہو رہی ہے پاکستان میں، امید ہے کہ آنے وقت میں ضرور ملے گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ پھر کاپر آ گیا، تانبے کے سکے بنائے جاتے تھے، آپ کیا کہ جو تاریں ہیں وہ بجلی کی وجہ سے بنائی جاتی ہیں۔ اور آئرن اور ہو گیا، پاکستان میں آئرن اور کی کیا پاکستان میں کمی ہے، اور اچھی قسم کا کیا ہے آئرن پاکستان میں نہیں ہے، اس لیے پاکستان کو موسٹلی چیزیں کیا ہوتی ہیں آئرن کی باہر سے منگانی پڑتی ہیں۔ اور سب سے زیادہ جو امپورٹ کا بل بنتا ہے ہمارا مشینری پہ بنتا ہے، مشینری مختلف آئرن کی بنی ہوئی۔ پھر کول ہے، پاکستان میں کیا اچھی قسم کا کیا ہے کول نہیں ہے، اور پاکستان میں جو موسٹلی کول ہے وہ کہاں ہے، وہ برکس کی کیا ہے، وہ اینٹوں کے بٹوں میں استعمال ہوتا ہے، کیونکہ یہ بہت زیادہ ایش پیدا کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں کاربن کم ہوتا ہے۔ پھر کیا سالٹ ہے، پاکستان میں کیا ہے سالٹ کافی مقدار میں، اور زیادہ کہاں پہ ہے کھیوڑا میں۔ کرومائٹ، جپسم، یہ کس میں، یہ سیمنٹ بنانے میں کیا استعمال ہوتا ہے، لائم اسٹون سیمنٹ بنانے میں خصوصاً استعمال ہوتا ہے یہ۔ پھر کیا ہو گیا ماربل، کیا پاکستان کا ماربل بہت مشہور، کالا سفید ماربل تو دنیا بھر میں مشہور ہے پاکستان کا، مساجد ڈیکوریشن کے۔ سمپل سی بات ہے، سلفر پاکستان میں بلوچستان میں بہت زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے۔ تو پاکستان میں کیا ہے میٹل کم ہے، نان میٹالک منرلز کیا ہے پاکستان میں بہت زیادہ ہیں۔ اگر آپ کو ملے نا، اگر دیکھنا چاہیں اس کے اوپر تفصیل اس کی، تو یہ آکسفورڈ اسکول ایٹلس فار پاکستان ہے بیٹا، اس میں بڑی اچھی تفصیل دی ہوئی ہے ان کی، میٹالک نان میٹالک کیا ہے آپ کی جو جتنی منرلز ہیں، ٹھیک ہے، اس کو آپ ضرور دیکھیے گا۔ پیج نمبر ہے اس کا 32-33 کے اوپر منرلز کی پاکستان میں کیا منرل کی صورتحال کیا ہے، میٹالک نان میٹالک منرلز، اور ان کی تفصیل دی گئی ہے، وہ آپ نے ضرور دیکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی جپسم کے ذخائر بہت زیادہ ہے، کرومائٹ ہے پاکستان میں، لائم اسٹون ہے، میگنائز ہے، راک سالٹ ہے، اور اس کا ڈولامائٹ ہے، آئرن اور سلفر۔ اب اسے کتنی پرسنٹ ہے یا پاکستان اب تک کتنا نکالا ہے وہ اس کی تفصیل ہے، وہ آپ نے دیکھنی ہے اس کے اندر سے۔ اور پاکستان میں کیا ہے میٹالک منرل پاکستان میں کم ہے، نان میٹالک منرل پاکستان میں کیا ہے زیادہ ہیں، یہ آپ نے اس کو دیکھنا ہے بیٹا۔ اور یہ کوسچن اینڈ آنسر ہے، رائٹ شارٹ کوسچن نمبر 6۔ نمبر 6 کوسچن آپ نے شارٹ لکھنا ہے، اور کیا جپسم پر نوٹ لکھیں، اور یہ آپ نے یہاں سے، اور ایک اور نمبر 2 بھی ہے، کوسچن نمبر 6 ہے اور کوسچن نمبر 2 بھی ہے، وہ کیا پاکستان میں معدنی وسائل کی ترقی کے لیے کس کارپوریشن کا کیا عمل میں آیا۔ کوسچن نمبر 2 اور کوسچن نمبر 6 شارٹ ہیں جو آپ نے کرنے، اور لرن دا لانگ کوسچن نمبر 8، اور لانگ کوسچن نمبر 8 کرنا ہے دھاتی اور غیر دھاتی معدنیات کے ذخائر، ان کی معاشی قدر اور تقسیم کی وضاحت کریں۔ بک سے آپ دیکھیے گا، اور کوئی بھی کس کے متعلق کوسچن ہوا تو مجھ سے ضرور شیئر کریے گا، پوچھیے گا، آپ پوچھیں گے آپ کو پوچھنے کا فائدہ، اور میں بتاؤں گا مجھے بتانے کا فائدہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ انتظار کروں گا آپ کے کوسچن کا، اور اس دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گا
کہ اللہ رب العزت آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، لمبی زندگی عطا فرمائے آپ لوگوں کو۔ جزاک اللہ خیر، اصل و جزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔